بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہر نفس کے لیے موت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انسان سب کے لیے فنا ہے، تمام مخلوقات کے لیے فنا ہے۔ وہ اللہ ہے جو باقی ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی سرمدی ہے۔ حتیٰ کہ وہ موت کا فرشتہ کہ جس نے سب کو موت دینی ہے، وہ موت کا فرشتہ بھی مر جائے گا۔ ملک الموت کے لیے بھی موت ہے۔ اور ایک مقام پر اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے خدا، اے حبیب افإن مت فهم الخالدون، جب آپ نہیں رہیں گے، جن کے لیے کائنات کو خلق کیا، جن کے لیے آسمان کا شامیانہ فرش زمین بچھایا، جن کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا، اے حبیب جب آپ نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ ہمیں پتہ نہیں کب اس دنیا میں آئیں گے، ہمارا اختیار نہیں ہے، نہ علم ہے نہ اختیار ہے۔ کب اس دنیا سے جائیں گے، نہ علم ہے نہ اختیار ہے۔ اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے دیس میں ہوں گے، وطن میں ہوں گے یا پردیس میں ہوں گے، کوئی خبر نہیں۔ جب موت آئے گی، کیا غسل دیا جائے گا پتہ نہیں ہے، کیا کفن نصیب ہوگا علم نہیں ہے۔ وہ دولت کہ جو ساری زندگی اکٹھا کرتے رہے، وہ دولت کیا کفن بھی دے سکتی ہے یا نہیں، یقین نہیں ہے۔ اور کیا قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں، ہمارے جسم کے ساتھ، ہماری میت کے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں ہے۔ وہ قبر انسان کو ہر روز 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ حضور اپنی حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، القبر ینادی بخمس کلمات، قبر 5 جملے ہر روز انسان کو یاد دلاتی ہے اور انسان سے کہتی ہے، انا بیت الوحدت، اے انسان میں تو تنہائی کی کوٹھڑی ہوں، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، میں تو تنہائی کی جگہ ہوں، اور تو تنہائی میں رہنے کا عادی نہیں ہے، تجھے تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، تو کبھی اکیلا رہا نہیں، تجھے دوستوں میں بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، تنہا رہنے سے تجھے وحشت ہوتی ہے۔ فاحملوا الی انیسا، اپنا دوست، اپنا ساتھی ساتھ لے کر آنا۔ یہاں پر تجھے وحشت سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، جو انتظام کرنا ہے خود کرنا ہے۔ اپنا ساتھی، اپنا انیس، اپنا دوست اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اور دوسرا جملہ قبر کہتی ہے، انا بیت الظلمت، میں تو تاریکی کا گھر ہوں، میں تو اندھیری کوٹھڑی ہوں، یہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور انسان تو اندھیرے سے گھبراتا ہے، تاریکی سے تجھے خوف آتا ہے، تو روشنیوں کا عادی ہے، لہذا اپنی روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ فاحملوا الی سراجا، چراغ خود ساتھ لے کر آنا، روشنی خود ساتھ لے کر آنا، تاکہ اس قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں، قبر کی تاریکی میں تجھے وحشت نہ ہو، تجھے خوف نہ آئے، تجھے ڈر نہ لگے۔ یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہوگی، اپنا سراج، اپنا چراغ، اپنی روشنی خود لے کر آنا۔ اور تیسرا جملہ قبر کہتی ہے، انا بیت التراب، اے انسان میں تو مٹی کا گھر ہوں، میں تو مٹی کی جگہ ہوں، یہاں تو مٹی ہی مٹی ہے، تو بڑے بڑے محلات میں رہنے کا عادی ہے، تو بڑے بڑے مینشنز میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے کا عادی ہے، یہ تو ایک تنگ تاریک کوٹھڑی ہوگی، تیرا آخری گھر تو یہی ہے، تیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ تو قبر ہے۔ اے انسان تو مٹی پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہے، لہٰذا اپنا انتظام کر کے آنا، اپنا بستر لے کر آنا۔ فاحملوا الی فراشا، اپنا بستر ساتھ لے کر آنا۔ تیرے جسم پر اگر مٹی پڑ جائے تجھے اذیت ہوتی ہے، اگر ذرا سی ڈسٹ تیرے لباس پر پڑ جائے تو برا مناتا ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا، تو نرم و گداز بستر پر سونے کا عادی ہے۔ یہاں پر تو مٹی ہی مٹی ہے، یہاں تو فرش بھی مٹی کا ہے، یہاں تو دیواریں بھی مٹی کی ہیں، یہاں تو چھت بھی مٹی کا ہے، کوئی بستر تجھے یہاں نہیں ملے گا۔ فاحملوا الی فراشا، اپنا بستر اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر بستر لاؤ گے تو یہاں پر تمہارے لیے آسانی ہوگی، ورنہ یہی مٹی ہے جس مٹی سے تجھے خوف آتا ہے۔ اور چوتھا جملہ قبر کہتی ہے، انا بیت الحیۃ والعقرب، میں تو سانپوں کی جگہ ہوں، میں تو بچھوؤں کا گھر ہوں، میں تو حشرات الارض کا ٹھکانہ ہوں، اور تجھے ان سب سے خوف آتا ہے۔ سانپوں سے ڈرتا ہے تو، بچھوؤں سے ڈرتا ہے تو، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی سے ڈر جاتا ہے تو، چھوٹے سے چھوٹے وائرس سے ڈر جاتا ہے تو، وہ وائرس کے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، وہ مائکروسکوپک آرگینزم جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، تو اس سے ڈرتا ہے، اور تو ڈر کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک وائرس سے ڈرنے والا انسان تو سانپوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اژدہا کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو بڑے بڑے بچھوؤں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ فاحملوا الی تریاکا،
اپنا تریاق ساتھ لے کر آنا، سانپوں بچھوؤں سے بچنے کا انتظام خود کر کے آنا، یہاں پر تو تجھے حشرات الارض ملیں گے۔ اپنی قبر کو صاف رکھنا ہے، انتظام خود کرو، اور اپنا تریاق ساتھ لے کر آنا۔ اور پانچواں جملہ قبر کہتی ہے، اے انسان انا بیت الفقر والفاقہ، میں تو بھوک کی جگہ ہوں، فقر و فاقہ کی جگہ ہوں، اور تو بھوکا رہنے کا عادی نہیں ہے۔ تو دن میں 3 مرتبہ تم ناشتہ کرتے ہو، تم لنچ کرتے ہو، تم ڈنر کرتے ہو، اور پھر تم سنیکس کرتے ہو۔ یہ تو فقر و فاقہ کی جگہ ہے، یہاں کچھ نہیں ملے گا، نہ کھانے کو کچھ ملے گا، نہ پینے کو کچھ ملے گا۔ اے انسان اپنا سامان ساتھ لے کر آنا، فاحملوا الی کنزا، اپنا خزانہ ساتھ لے کر آنا، اپنے استعمال کی چیزیں ساتھ لے کر آنا۔ اور یاد رکھنا وہ کریڈٹ کارڈ کے جس پر تمہیں بڑا فخر ہے، ان لمیٹڈ کریڈٹ کارڈز، تمہارے بینک اکاؤنٹ چیکنگ سیونگ اور تمہاری انویسٹمنٹ کی جس کا تمہیں بڑا غرور ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ نہ کریڈٹ کارڈز چلیں گے، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا مال تمہاری مدد کرے گا۔ فاحملوا الی کنزا، وہ خزانہ لے کر آنا جو یہاں پر کام آئے۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وحدت میں انیس کون ہوگا، یہ مددگار کون ہوگا، یہ دوست کون ہوگا، فرمایا قرأت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، جو قرآن سے مانوس ہوگا، جس نے دنیا میں قرآن سے دوستی کی ہوگی، جو قرآن کا قاری ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، قرآن مجید اس کی قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا، اسے تنہائی سے وحشت نہیں ہونے دے گا، قرآن مجید اس کا ساتھی ہوگا۔ اور جب پوچھے گا یا رسول اللہ مسراج، یہ چراغ کیا ہے، قبر میں روشنی کیا ہوگی، فرمایا صلاۃ اللیل، وہ نماز شب ہے، وہ تہجد ہے، وہ رات کو تمہارا اٹھنا ہے جب پوری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، نرم و گداز بستر پر ہوتی ہے۔ اے انسان تو جب وہ نرم بستر چھوڑ دیتا ہے اور نماز شب کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے، جب قربتاً اللہ تو مصلی عبادت پر آتا ہے، وہ نماز شب اس قبر کی اندھیری کوٹھڑی کو روشنیوں میں تبدیل کر دے گی، وہ صلاۃ اللیل تمہارے لیے سراج بن جائے گی، روشنی بن جائے گی۔ اور جب پوچھے گا یا رسول اللہ یہ مٹی پر سونے کے لیے جو بستر ہے، وہ مل فراش، یہ بستر کیا ہوگا، فرمایا العمل الصالح، یہ تمہارا نیک عمل ہے، یہ کار خیر ہے، یہ کسی غریب کی مدد کرنا، یہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ کسی بیوہ کی مدد کرنا، یہ کسی دکھی انسانیت کے لیے کچھ کرنا، یہ انسانوں کی خدمت کرنا۔ تمہارا کوئی بھی عمل صالح جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے فراش بن جائے گا، بستر بن جائے گا، تمہیں وہ مٹی اذیت نہیں دے گی، وہ سنگریزے تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، اس قبر کی مٹی میں وہ تمہارے لیے تمہارا عمل صالح بستر بن جائے گا۔ اور جب پوچھے گا یا رسول اللہ اور یہ تریاق کیا ہے جو سانپوں اور بچھوؤں سے بچائے گا، فرمایا وہ توبہ ہے، وہ تمہارا استغفار ہے۔ جتنی زیادہ توبہ کرو گے، خدا کا خوف رکھو گے، خدا سے ڈرو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو گے، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو گے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرو گے اور خدا سے طلب مغفرت کرو گے، تمہاری وہ توبہ، تمہارا وہ استغفار، ان گناہوں کا استغفار، گناہوں پر کیا گیا استغفار، وہ تمہارے آنسو، وہ تمہارا جو ہے وہ ندامت اور تمہاری شرمساری اور شرمندگی جو خدا کے حضور گڑ گڑا کر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہو اور خدا کے سامنے حاضر ہو کر کہتے ہو خدایا ہاں یہ میں نے کیے ہیں، تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں یہ معصیتیں میں نے کی ہیں، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، خدایا تو کتنا کریم ہے اور میں تیرا کتنا ذلیل بندہ ہوں، کتنا حقیر بندہ ہوں کہ تیرے جیسے رب کی نافرمانی کرتا رہا، تیرے جیسے کریم اللہ کی بارگاہ میں معصیت کرتا رہا، تیرے جیسے غفور الرحیم بادشاہ کی سلطنت میں تیرا دیا ہوا رزق کھاتا رہا، تیری دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا اور تیری ہی بارگاہ میں معصیت کرتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ کہ جب انسان اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اعتراف جرم کرتا ہے اور پھر طلب مغفرت کرتا ہے، فرمایا یہ استغفار، یہ توبہ اس سانپ اور بچھو اور حشرات الارض کے لیے تریاق بن جائے گی۔ اور جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کنز کیا ہے، وہ خزانہ کیا ہے کہ جو قبر میں فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا، فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ استغفار کرو گے، جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو گے، جتنا زیادہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ قبر میں تمہارے فقر و فاقہ کو دور کرے گا، تمہارے لیے خزانہ بن جائے گا، تمہارے لیے تمہاری دولت بن جائے گی، اور وہ دولت جو وہاں چلتی ہے، وہ دولت جو وہاں کام آتی ہے، وہ خزانہ جو وہاں کام آئے گا۔ خدا کرے ہم قبر کی اس آواز کو سنیں اور سمجھیں اور اپنا سامان کریں کہ قبر میں نہ تنہائی ہو، نہ تاریکی ہو،
نہ عالم غربت ہو، نہ مٹی پر سونا ہو، اور نہ سانپ اور بچھو ہمیں ڈسیں، نہ سانپوں اور بچھو کا ہمیں ڈر ہو، اور نہ ہی فقر و فاقہ ہو۔ خدا کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم اپنا سامان آخرت کریں۔ خدا کرے ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ خدا کرے ہم سب کو خدا ہر قسم کی اذیت والی موت سے محفوظ رکھے، وحشت والی موت سے محفوظ رکھے۔ خدا ہمیں ناگہانی مسائل سے اور اس طرح کی اموات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔